क्वेश्चन नहीं है, बस एक थोड़ी सी एक चीज ध्यान में आई थी, तो वो मैंने नोट की थी कि आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा। मैं सूरह कहफ को पढ़ रहा था, جی تو جی وہاں پر جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ڈائلاگ ہیں، اس میں حضرت خضر نے ایک جملہ بولا ہے جی کہ تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے کے لیے بھی کسی چیز کی علم اور معرفت ہونی چاہیے. ظاہر جی جی یعنی صبر مطلب وہی آپ استقامت ہے نا صبر. ہاں صبر استقامت ہے، تو آپ کو کسی چیز کی معرفت ہونی چاہیے، تو پھر آپ اس کے اوپر صبر اور استقامت کر سکتے ہیں. جی تو یہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا، تو پھر میں نے اس کو اس میں جہاں صبر کی اس میں وہ لکھے تھے اس میں نوٹ کیا تھا کہ بھئی یہ اس میں ہی ہے. صبر بھی جو ہے اس کے لیے آپ کو معرفت اور علم ہونی چاہیے، تبھی تو ہاں آپ صبر جیسے میں کریں نے گے. کہا تھا نا کہ پریکٹیکلی اگر معرفت اور تزکیے کے بغیر آپ میدان میں نکلیں گے تو کچھ بھی نہ عمل ڈھنگ سے ہو پائے گا، نہ کوئی صفت حاصل ہو پائے گی. جو بات میں بار بار آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ یہی کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کا بنیادی ورک ہارس ہیں، کہ اگر ان دو پر آپ محنت نہیں کریں گے، ان دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو پھر کسی بھی چیز کا حاصل ہونا یا کسی بھی عمل کا ڈھنگ سے انجام دیا جانا یہ ممکن نہیں ہوتا. کیونکہ جب انسان ایک بات کو پہچانتے ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا. جی اچھا، ایک چیز میرے ذہن میں سوال تو نہیں رہا، ایک وہ تھی تو بات. اب جیسے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ درخت دیکھتا ہے تو اس کو درخت دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں فون آنا چاہیے کہ اس کی حقیقت ایک چھوٹی سی بیج ہے، اور جو بیج زمین میں گیا اور اس کو کسی نے اگوایا، مطلب کوئی تھرڈ فورس تھی جس نے اگوایا. تو آپ اگر وہاں تک پہنچتے تو وہ آپ کی بصیرت ہے. ہاں یعنی ہر چیز کو جب انسان دیکھے تو اس کی حقیقت مد نظر رہے. ٹھیک ہے، حقیقت کو جب آپ سمجھتے ہیں تو حقیقت میں ابتدا اور انجام دونوں آتا ہے، اور دونوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی جب انسان کی بات کی تو انسان کی بدنی حقیقت کے حوالے سے کئی دفعہ آپ نے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ تمہاری ابتدا ایک نجس پانی کا قطرہ ہے اور تمہاری انتہا جو ہے وہ ایک مردار اور بدبودار لاش ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انسان کی ابتدا اور انتہا ہے، لیکن یہ اس انسان کی ابتدا اور انتہا ہے کہ جو زیادہ تر لوگوں کی نظر میں یہی انسان ہے، بس کہ جو بدن مادی کو ہی انسان سمجھتے ہیں. تو ان کو اس بات کو ریمائنڈ کرایا گیا کہ یعنی جو تمہاری نظر میں جس چیز کی کہ انسان کے بدن کی یا بدنی لذتوں کی اتنی اہمیت ہے، اس کے ابتدا اور انجام دیکھو، آغاز اور انجام دیکھو کہ وہ کیا ہے اس کی حقیقت. تو ہر شے کی حقیقت کو جب آپ مد نظر رکھ کر اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس میں عمل کرتے ہیں، تو پھر ٹھوکر کھانے کا اور غلط رستوں پہ جانے کا امکان کم ہوتا چلا جاتا ہے. ضروری ہے. لیکن مسئلہ اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زیادہ تر معاملات ہیں نا کہ جہاں پر ہم علم و عمل کرتے ہیں، تو ہم علم کی بنیاد پر عمل نہیں کرتے، ہم assumptions کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں، یا خوش فہمی خوش بینی کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں. یعنی ہم چیزوں کے بارے میں یہ ایک فہم، ایک سوچ، ایک فکر پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ خوب ہے، اور پھر چل پڑتے ہیں. اس میں ہمارا علم کا کوئی رول نہیں پلے کر رہا ہوتا وہاں پر علم. یہ پرابلم ہے، یہ چیز الٹیمیٹلی پرابلم بن جاتی ہے. جی
جی اور کوئی بات؟ تو ویسے مجھے حیرانی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سوالات کیوں نہیں جمع ہو رہے. سوالات جمع ہونے چاہیے. جتنی ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. سر ایک چیز میں بہت عرصے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے میں پوچھوں. وہ یہ کہ ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, چاہے نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, اس کے ذریعے سے ہمارے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے اور ہمارے اندر صفت پیدا ہونی چاہیے. اور ہم جو ہے نا وہ دین کی بنیاد جو ہے نا وہ ولایت کو قرار دیتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے درمیان اس سارا کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ولایت کا کہیں ذکر نہیں آ رہا ہے, کہ ہماری ولایت کی معرفت تو ہو ہی نہیں پا رہی ہے. ہم کتنے ہی بڑے جو ہے نا وہ عارف بن جائیں, کتنی بڑی جو ہے وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں, تو یہ سب انڈیویجولی ہو رہی. جو ولایت ہے نا, جس کے ذریعے سے پوری انسانیت کا نظام چلنا ہے, اس کے ولایت بارے آپ میں کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کو وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسانیت کے لیے, جس کا جو سر چشمہ جو ہے نا وہ علی ابن ابی طالب ہے, یا جس کا سر چشمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ٹھیک ہے جو نا. بات ہم کر رہے ہیں یہ اس سے الگ ہو رہی ہے کوئی؟ لیکن اس کے بعد معرفت یہ نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے خود سب میں کہ ہم یہ معرفت جو ہے نا وہ ولایت کی معرفت بھی حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ولایت کا معرفت کا کوئی کانسیپٹ ہمارے نہیں آ پا رہا ہے. کیونکہ میں دوسری جگہ دوسرے فورم پہ جب میں کلاس دوسری جو ہماری گرامر کی کلاس ہوتی ہے اس میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں, تو ہم جس جگہ پر بھی ہے نا, چاہے ہم انگلینڈ میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے جہاں پر بھی ہو, ہم وہاں پر بڑے کمفرٹیبل طریقے سے جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں. عبادت بھی اس ماحول میں ساری کی ساری ہو رہی ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, سب جگہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ ہمیں انکمفرٹیبل ہونا چاہیے. اگر ولایت نافذ نہیں ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کہیں نہ کہیں کچھ نہ کہیں ولایت کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم نہیں کر رہے ہیں. جس جگہ پر بھی ہیں, سازشی ملک میں ہے, چاہے غیر سازشی ملک میں ہے, چاہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ بغیر لا الہ الا کے اسلام میں جو ہم سمجھ رہے ہیں اس میں ہے, آپ ہم ولایت ہر کے جگہ لیے کام کمفرٹیبلی رہ رہے دیکھیں. ہوتے ہیں. مسئلہ یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ تعریف ولایت کیا ہے اور ولایت کے لیے کام کیسے کیا جاتا ہے. تعریف ولایت مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی نا. تاریخ ولایت جو ہے وہ جب اللہ کے رسول نے ایک چیز بتائی کہ من کنت مولا ہو فہذ علی مولا, ٹھیک ہے نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد ولایت عطا کی. اب ولایت کو ظاہر ہے کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے نا محور ہے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, ٹھیک ہے نا. اس کا محور جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا وہ ولایت ہے. لیکن ولایت کو سمجھا تو کوئی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف نعرے لگا لینا یہ ولایت ہو جاتی ہے. نہیں, اس کو آپ چھوڑیں. آپ ولایت کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا نا, دوسروں کی بات ابھی نہ کریں, اپنی فہم بتائیں. دیکھیں, ولایت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات تو میں مثال کے عدل کا طور پر نظام جب ہم مثال کے عدل کا طور پر یعنی اب میں آپ کو اس کا جواب دوں کہ جی جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن سے قریب ہو رہے ہیں, قرآن کے معارف کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, قرآن کے دیے ہوئے نظام اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں, تو ہم جی ولایت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا اس سے دور ہٹ رہے ہیں, یا ہم کوئی نیوٹرل گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی تو ہم ولایت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی آف کورس. انڈائریکٹلی کیوں؟ انڈائریکٹلی کہ اس کے اثرات ابھی تک لوگوں کے سوالات میں بھی اور ان کے جوابات میں کوئی آئے نہیں, میں نے محسوس نہیں کیا, کیونکہ ہم نہیں, کافی یہ عرصے تو سے دیکھیں نا, وہی تو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو جو بھی بات کرتے ہیں وہ ازمپشنز پہ کرتے ہیں نا. دیکھیں, آپ ولایت کی ایک سرٹن ورژن کو ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے. پرابلم ہم سب کے ساتھ یہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے میں نے اسی عظیم کوئی بھی چیز نہیں کی. نہیں, ابھی تو اسی لیے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت, وہ نظام یا امام علی کا ولی بنا دینا,
تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے نا ایک لحاظ سے ازمپشن ہے کہ ولایت اسی کو ہی کہتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ولایت کا مطلب ہے تقرب الہی، آپ اس ڈیفینیشن کو مانیں گے؟ اس کو میں شاید نہیں مان سکوں گا، اس لیے تقرب الہی تو ون سائیڈڈ انڈیویجول ہو جاتا ہے. ولایت جو ہے نا نظام ہے پورا، انڈیویجول نہیں ہوتا ہے. ولایت کا مطلب یہی ہے کہ ولایت کا مطلب ہے کہ انسان زندگی کو خدائی نظر سے دیکھنے کے قابل ہو جائے، اس مقام پر پہنچنے کو کہتے ہیں ولایت. ہاں یہ ٹھیک بات نظر آتی ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں اس سے دور ہٹ رہے ہیں، ہم کہاں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم کہاں اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بات سمجھائیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک پھر بھی وہ نظر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے نا، وہ نظر پیدا نہیں ہوتی. دیکھیں اب وہ اسی لیے یعنی کہ میں اسی وجہ سے ان باتوں کو اتنا زیادہ انٹریکٹیو بنانا چاہ رہا ہوں. میں نے اپنے آپ کو اوپن رکھا ہوا ہے ہر قسم کے کوسچنز اور کرٹیسزمز کے لیے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی جی جی، اس لیے کہ ہر شخص جو اس گفتگو میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا اس گفتگو کو بعد میں ایز اے ریکارڈنگ سنتا ہے، وہ کھل کر بات کریں اور اپنے ذہنوں کو کھولیں اور اوپر آئیں. میں اتنا زیادہ اس چیز کو کیوں وہ انوائٹ کر رہا ہوتا ہوں. جی جی، اسی لیے جی جی، اسی وجہ سے آپ نے وہ جو عمل کے اوپر ایک مقالہ لکھنے کے لیے کیا کہ عمل کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. لیکن یہ کہ میں جب دیکھ رہا ہوں تو جتنی پہلے درجے پر ہماری ولایت کی، کیونکہ ہم نے ولایت کو ابھی تک ڈسکس نہیں کیا، ظاہر ہے بعض اوقات ایز اے لفظ کو بھی، ایز اے مفہوم کو بھی اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے نا، ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا. لیکن ہمارے اندر یہ چیز ڈیولپ بھی نہیں ہو پا رہی ہے. نہیں رضوان بھائی، دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں میں جو سمجھ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں پر جو ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو ولایت کو بھی ایک خاص ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے، اور وہ ولایت فقی اور اس قسم کی چیزوں پر سارا زور ہوتا ہے، ان کا نقطہ نظر ایک ڈیفرنٹ ہے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک اس سے اتفاق کرے یا اس طریقے سے اتفاق کرے جی جی جس بالکل طریقے سے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو کوئی ضروری بات نہیں ہے نا، یہ تو کوئی ضروری بات نہیں، اور یہ تو ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس خاص پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھا صحیح طرح سے نہیں گیا ہے. ہاں یعنی کہ دیکھیں ہم جو ہے کہ ہماری نظر میں جو بات بھی، اب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ دلیل لائیے. جی جی جی، کہ آپ کے اصل نقطہ جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے وسیلے سے ولایت خدا میں آنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور ولایت خدا کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان خدا سے اس درجہ قرب پیدا کر لے کہ زندگی میں اس کی خدائی نظر پیدا ہو جائے، خدائی اپروچ بلڈ ہو جائے. یہ ہے اصل ولایت. یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اگر یہ آپ حاصل کر لیں گے، اگر اس مقصد تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کا اجتماع، انفراد، دنیا، آخرت، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ اس مقصد کو اگنور کرتے رہیں گے فار ون ریزن اور دا ادر، کوئی کہے گا کہ جناب بس فقہی احکامات پر عمل کر لو، کوئی کہے گا کہ بس مجلس ماتم کر لو، کوئی کہے گا کہ بس ولایت فقی والے رستے پہ چل لو، تو اس طریقے سے ان دا اینڈ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ دین میں کامیابی کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے جڑنا ہے. صحیح ہے. ہم میں سے کسی کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے یا یہ مأموریت ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن اور اہل بیت کا نام لے کر اپنا کوئی نیا دین یا اپنا کوئی نیا ویژن ایجاد کر لیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ پرمیشن نہیں. جی جی جی، تو یہاں پر آپ میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ جو لوگ بھی جو بھی بات کہتے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ کمٹ کرتے ہیں اور اپنے کو کتنا پابند بناتے ہیں قرآن اور اہل بیت کے نظریات کا، یا قرآن اور اہل بیت کی باتوں سے کچھ ریفرنسز لے کے اور اپنی پوری کہانی بناتے ہیں. آپ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا جو میں نے بھی آپ سے کہا، اور آپ دیکھیے گا. اچھا
کہ جو بھی الحمدللہ ہمارے تقریباً کتنے 60 کے قریب لیکچرز ہو گئے نا. جی جی. آپ یہ بتائیے کہ ہم کہاں کہاں پر قرآن سے ڈیویٹ ہوئے ہیں, یا ہم نے ٹوٹلی یہ ایفرٹ کی ہے کہ جو بھی کلام خدا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو اچھے طریقے سے جانا جائے اور سمجھا جائے. بالکل صحیح. اور اس میں جو ہماری کوئی بھی اگر غلطی ہوتی ہے اور وہ بھی ہم سے خطا ہوتی ہے تو خدا ہماری اصلاح کرے اور ہمیں صحیح راستے پر رکھے. صحیح ہے, صحیح ہے. بس یہ تو اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ہاں ہم تو مجھے نہیں پتا کہ ولایت اور کس چیز کا نام ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے میرا خیال ہے ہینڈ ریز کیا تھا, اگر وہ بھی کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں. جی سر, جو یہ بات کریں نا کہ ولایت کا نظام نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو ولایت کا نظام تو ہمارے آخری امام ہی نافذ کریں گے نا. ہمیں اپنی انڈیویجولی جو تربیت کرنی ہے, اس سے جو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے جیسے اولاد ہے, اپنے والدین ہیں, اپنے قریب قریب لوگوں میں ایک معرفت ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے کہ بالکل امام نافذ کریں گے, کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کوشش والی کرنی ذمہ ہے. داری, جی رضوان بھائی پلیز ذرا میں بات کروں کہ یہ جو ذمہ داری ہے نا, یہ ذمہ کام کرنا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو ایک سسٹم جو نظر آئے گا نا, وہ تو انہی کی حکومت میں نظر آئے گا نا مولا کی. کمپلیٹلی یعنی پرفیکٹ سسٹم تو وہیں سے آئے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یا اپنے اجتماع میں جو دین کا نظام ہے اس کو نافذ کرنے کی ایفرٹ نہ کریں. اس بات سے اختلاف نہیں ہے. انڈیویجولی ہمیں اپنی ایفرٹ کرنی ہوگی, جو ہماری معرفت ہے, جو بھی انڈیویجولی بھی کرنی پڑے گی اور اجتماعی طور پہ بھی کرنی پڑے گی. جی جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے, پرابلم یہ آتی ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی کا نظام لے کے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے نظام ولایت. صحیح. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یعنی اس بات کو جب تک آپ پراپرلی ایکسپلور نہیں کریں گے, معرفت حاصل نہیں کریں گے, اس بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے کہ خدا اور رسول کا دیا ہوا نظام کیا ہے اور کن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے, آپ کہاں سے نظام ولایت قائم کریں گے جس کو آپ نظام ولایت کہہ رہے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں بس, اس کے بعد کیونکہ یہ بحث ایسی ہے کہ ہم گھنٹوں اسی پہ ہی لگے رہیں گے. تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ظلم کی تعریف کیا ہے, کیونکہ نظام ولایت والے سب سے زیادہ ظلم اور ظالم کی بات کرتے ہیں نا. جی. تعریف ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا دینا. نہیں, وہ تو ایک لٹرل لغوی تعریف ہو گئی, لیکن حقیقت میں یا قرآن کی نظر میں یا دین کی نظر میں ظلم کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ سر ظلم و عظیم تو شرک کو کہا گیا ہے. جیسے کون ہے؟ آپ اس بات کے ہر وقت نعرے لگا رہے ہیں کہ ہماری ساری مصیبتوں کا ذمہ دار امریکہ ہے, فلاں ہے, اور یہ ظالمین ہیں, اور یہ ہیں اور وہ ہیں. دیکھیں اب یہاں پر ساری جو ہے نا پرابلم, یعنی مجھ جیسے انسان کو ان جگہوں پہ پرابلم آتی ہے کہ قرآن کریم جو ظلم کی تعریف آپ کو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو شخص بھی خدا سے ہٹے, خدا کے دیے ہوئے نظام کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرے, اس کی جگہ کوئی اور سسٹم کو لانے کی کوشش کرے, حقیقتاً ظلم یہ ہے. اس تعریف ظلم کو لے کے کوئی چلتا ہے؟ بتائیں رضوان بھائی. جی نہیں چلتا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح تعریف ہے اس کی, بالکل ایسا ہی. اور آپ کیا ظلم کی تعریف لے کے چل رہے ہیں کہ جو میرا حق کھا جائے, جو میرا مال لوٹ لے, جو میرے ساتھ بے انصافی کر دے, جو میرے لیے کوئی مصیبت مشکل کھڑی کر دے, وہ ظالم ہے. اب اس سے ہوا کیا؟ ظلم کی جو آپ کی بیسک ڈیفینیشن ہے اس کا پیوٹ, اس کا محور خدا سے ہٹ کر آپ کی ذات پر آ گیا. جی جی صحیح ہے.
ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ صرف اس کو ہی ظالم کہتے اور سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. باقی دین کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی رہے، خدا کا معاملہ کسی بھی طریقے سے مصیبت میں پڑا رہے نا، اب وہاں پر ظلم کا تصور آپ کے پاس نہیں ہے. مجھے پرابلم ان جگہوں پہ آتی ہے، یہ نہیں کہ جب آپ ایک خاص اس کو لے کے کہ جی یہ فلاں ظالم ہے، بس یہ تمام ظلم کی بنیاد ہے. اور کیوں ظلم کی بنیاد ہے؟ کہ جی مثال کے طور پر اس نے ہمارے ملک میں سازشیں کر دی ہیں، یا ہمارا وہ بھی فکٹیشس ہے، وہ بھی ضروری نہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہوں. اس کے اوپر بھی کوئی تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے کہ ہماری جتنی مصیبتیں ہیں اس کے کتنے فیصد ذمہ دار ہم خود ہیں اور کتنے فیصد ذمہ دار کوئی اور ہے. اس پر بھی کوئی باقاعدہ تحقیق نہیں ہے. یہ بھی سب ایک نعرے لگانے والی باتیں، کلیم کرنے والی. لیکن پارا تو اب یہاں پر ہوا کیا اور کیا ہو رہا ہے اتنے عرصے سے کہ آپ کا جتنا بھی قبلہ ہے نا، وہ قبلہ ادھر سے اٹھ کے ادھر چلا گیا، اور اس کا نتیجہ آپ سب کی نظروں کے سامنے. کیونکہ ایک بات طے شدہ ہے کہ خدا کی مدد صرف اس وقت آتی ہے جب آپ حق کے رستے پر قائم ہوتے ہیں. خدا کسی کی شکل کو دیکھ کر، کسی کے نام کو دیکھ کر، کسی کی باتوں کو سن کر نہ اسے بطور مومن قبول کرتا ہے، اور نہ خدا کا نظام اس کی بیکنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح بالکل. تو وہ کیا نظام حق ہے؟ وہ نظام حق اس طریقے سے آتا ہے جیسے ہمارے یہ برادران کر رہے ہوتے ہیں باتیں، یا وہ نظام حق اسی طریقے سے آتا ہے جو انبیاء کی محنت تھی. رسول پاک 13 سال مکی زندگی میں کیا کر رہے تھے؟ جب مسلمانوں کو اس بات کا حکم تھا کہ ابھی آپ نے نہیں لڑنا ہے، ابھی آپ نے ماریں کھانی ہے، قربانی دینی ہے، جان، کیا کر رہے تھے رسول اس وقت تک 13 سال تک؟ بتائیں. کیا کر رہے تھے آپ میں سے کوئی بتائیں نا. 13 سال مکی زندگی میں کیا ہو رہا تھا؟ عمل انجام دے رہے تھے، وہ نظریہ پیش کر رہے تھے، دین وہ کی لوگوں کے دلوں میں بنیادیں نظریہ مضبوط ہو رہی انفیوز تھیں. کر رہے تھے. دین اگر آپ قرآن پڑھیں، جی اگر آپ قرآن پڑھیں تو تمام کی تمام زیادہ تر جو قرآن کی صورتیں جو مکی ہیں وہ اصول دین پر مبنی ہیں. توحید، آخرت، حقیقت نبوت و رسالت، اخلاق، ان سب پہ مبنی ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے. آپ ان سب کو آپ نے ان سب کو ہٹا دیا. اس کے بعد جناب جو مدینے کی زندگی جب آئی اور وہاں پہ غزوات شروع ہوئے، جب جہاد آیا، جب دوسری چیزیں آئیں، احکامات آئے، فقہی معاملات آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ دین ہے، یہ نظام ولایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کی بات کا وہ نچوڑ دے دوں جواب کا، کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مدنی زندگی میں معاملات آئے اور جو معاملات درپیش ہوئے، بس وہ نظام ولایت ہے. اور باقی مکی زندگی میں جتنا کچھ رسول نے کیا تھا نا، وہ تھیوری ہے، وہ سب تھیوری ہے. ان سب باتوں کے کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو اس کا پریکٹیکل نتیجہ کیا نکلا کہ آپ ایک بے بنیاد عمارت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ایک ایسی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی فاؤنڈیشن میں کچھ نہیں ہے، اور اس کا جو حشر ہے وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے. اور جس کا دل چاہے اس طریقے سے کوشش کرتا رہے، وہ دیکھ بھی لے گا کہ کیا حاصل ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے خود بتائیں نا ایک بات، کہ جو تھوڑا بہت آپ حضرات نے، یعنی کہ میں چاہوں گا کہ ایک ایک شخص مجھے بتائیں یہ بات کہ جو ساتھ ہے، اور بالکل دیانتداری کے ساتھ آپ ایک بات بتائیں کہ جتنا بھی ہم نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس بنیاد پر ایفرٹ کی ہے کہ ہمارے اندر صفات بنے اور پھر صفت سے عمل نکلے، آپ نے اپنی ذات میں کیسا محسوس کیا ہے؟
اس چیز کو اپنی ذات میں اپنے اندر کیسا فیل کیا؟ بتائیں کون شروع کرے گا؟ ایک ایک دو جملے میں بس مجھے بتائیں کہ کیسا فیل کیا، بالکل آنےسٹلی. میں اپنے طور پر بتا شہزاد بولوں. آواز آ رہی میری؟ جی جی جی. اب میں اپنے طور پر تو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو اب میری جو وہ ہے زیادہ زور نماز جو کر رہا ہوں، نماز کے ارکان سے زیادہ میرا ذہن جو ہے وہ مطلب کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف کی جائے. نہیں یعنی آپ نے اپنی ذات میں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی ذات میں آپ نے کوئی بہتری محسوس کی. ہاں میرے ذات میں ایک چیز آ گئی ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو فون میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا یہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، آپ نے کہا تھا وہ ہے اوابین جو بار بار مطلب رک کے سوچتے ہیں، تو وہ ایک چیز تھوڑی بہت ذہن میں آ گئی ہے. کوئی بھی کام کرتا ہوں تو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا یہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا. تو یہ ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے. میں تو ابھی ٹائم ہمارا کافی ہو گیا ہے، ورنہ پھر آج ہم گفتگو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں سے نا آپ لوگ بیٹھ کے بتائیں اور حساب لگائیں اس بات کا کہ بھئی یہ چیز جو ہم اس سے پہلے اپنی زندگی ہم نے گزاری، ہم اس اپروچ پہ چل رہے تھے، ہم اب قرآن کریم سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس بنیاد پر اب ہم اس فارمولے کو لے کے چل رہے ہیں. کیا میں اپنے کو بہتر محسوس کر رہا ہوں؟ کیا میری ذات میں، میرے وجود میں بہتری آ رہی ہے؟ کیا میرے لیے جو حقیقی وہ جو ولایت ہے، تقرب الہی، اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے ایک بہتر انسان بن کے سامنے آ رہا ہوں یا نہیں؟ یہ تمام کے تمام نتائج ہیں جس کا آپ کو حساب رکھنا چاہیے. دیکھیں میں خود تو اسسمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سوچنے کا طریقہ بدل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، یہ بہت اہم ہے. یہ ضروری ہے کہ یہ تمام آؤٹ پٹس ہمیں اپنی ایفرٹس کے بعد ملیں، ورنہ تو جیسے پچھلی دفعہ بھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ خالی تکلفاً سن رہے ہیں تو اس کا کیا حاصل ہے؟ اس سے تو نہیں انسان کو کچھ بھی ملتا. چلیں ہم بات شروع کرتے ہیں، تو ورنہ پھر جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تو وہ بحث ہے کہ جو گھنٹوں لے جائے گی. بالکل صحیح. بسم اللہ سر. تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ اب ہم اخلاق اجتماعی کی طرف آتے ہیں، اور اخلاق اجتماعی میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ سورہ حجرات میں کافی اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہیں. اخلاقیات اور صفات کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی، جس میں ہم نے سورہ اسراء سے شروع کیا، پھر انعام پر آئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ لقمان کو دیکھا، اور پھر آخری قرآن کے حصے کی کچھ 2-3 صورتوں کو دیکھا. تو بہرحال اس میں ایک بہت نوٹیبل اومیشن جو ہے وہ ہے جو بہرحال، لیکن کیونکہ وہ کافی مطلب ایڈوانس لیول کا کہہ لیں کہ وہ چیزیں ہیں، جو عباد الرحمن کی بات آتی ہے سورہ فرقان کی آخری 12 آیتیں، جہاں پر عباد الرحمن سے شروع ہوتا ہے. تو لیکن وہ ایک نیکسٹ اور ہائر لیول ہے، تو اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ بھی آپ دیکھیے گا، اور اس میں بھی باقاعدہ اسی طریقے سے ایک لسٹ موجود ہے، لیکن وہ ان تمام سے نسبتاً ذرا ڈفرینٹ ہے جتنا ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اخلاق اجتماعی پر، کیونکہ جیسا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، ایک معاشرہ بنا کر، سوسائٹی بنا کر رہنے والی مخلوق ہے. تو قرآن کریم نے ہم کو وہ تمیز اور تہذیب بھی عطا کی ہے جو ایز اے پرسن ہمارے اندر وہ ساری صفات بلڈ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان صفات کی طرف بھی متوجہ کرایا ہے کہ جو ہمارے درمیان
یہ ہمارے اندر ایک اجتماع کی حیثیت سے پیدا ہونی چاہیے، ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کی حیثیت سے ہمارے اندر کیا صفات. اور یہ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیکوینس کیا بنتا ہے، کہ آپ پہلی منزل پر اپنے علم اور معرفت اور ایک بیسک لیول آف تقوی اور ہدایت فطری کے تحت ایک اقدام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جب آپ وہ اقدام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک صفت حاصل ہوتی ہے. صفت بھی پوری اور پکی نہیں ملتی شروع میں اس کے اثرات آتے ہیں، پھر اس صفت کے ذریعے سے آپ دوبارہ عمل کرتے ہیں، اور پھر عمل صفت کو مزید مضبوط کرتا ہے، اور یہ پوری سائیکل ایک اسپائرل کی فارم میں چلتی رہتی ہے. اور جتنا زیادہ یہ ایک سائیکل چلتی ہے تو آپ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر صفت مضبوط ہوتی جاتی ہے، گہری ہوتی جاتی ہے اس کا نقش، اور اس کے نتیجے میں آپ کا عمل بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سیکوینس بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا، 2 دفعہ میں نہیں ہوتا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی مثال کے طور پر کہ ہم نے جیسے نماز شروع کی، اس لیے شروع کی کہ ہمیں مثال کے طور پر جہنم میں نہیں جانا تھا یا ثواب لینا تھا. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز کے ساتھ کون سی صفات جڑی ہوئی ہیں، لیکن جب ہم نے نماز ادا کی، کچھ اس کی شرائط پوری کی، تو ہمارے اندر ہم نے محسوس کیا صفت بندگی یا خشیت. اس صفت بندگی کے جو تھوڑی سی پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے نماز کی کوالٹی بہتر ہو گئی. یعنی اب جب میں نماز ادا کر رہا ہوں تو وہ نماز جو ہے وہ اب ایک پہلے سے بہتر ہو گئی. یعنی صفت جو اندر آئی اس نے عمل کے معیار کو بہتر کیا. اب آپ کی جو نماز بطور عمل بہتر ہوئی تو اس نے دوبارہ پلٹ کے آپ کی صفت کو مضبوط کیا. تو یہ اس طریقے کی پوری ایک سائیکل چلتی ہے جس میں صفت عمل سے مضبوط ہوتی ہے اور عمل کے معیار کو بلند کرتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کون سا عمل قابل قدر ہوتا ہے؟ جو اس صفت سے نکل رہا ہوتا ہے. وہ والا عمل حقیقتاً سمجھ لیں کہ آپ کے نامہ عمل کا حصہ ہی نہیں ہوتا، کہ جو آپ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں ایک عمل. ٹھیک ہے، وہ تقریباً وہ کچھ بھی نہیں. وہ خدا اس کا کوئی بینیفٹ دے دے تو دے دے، ورنہ ویسے حقیقتاً وہ کچھ بھی نہیں. اس کا وہ ایک خالی شیل ہے، وہ ایک اوپر کا ایک ہول ہے اور کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کوئی جان نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اخلاقیات ہیں، صفات ہیں، یہ انفرادی سطح پر بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یعنی اس میں جیسے میں اگر ایک بات کہوں کہ اجتماعی سطح پر ایمان ایک اور چیز ہوتی ہے، اجتماعی سطح پر تقوی ایک مختلف معاملہ ہوتا ہے، اور انفرادی سطح پر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو اب ہم اخلاق اجتماعی کی بات کر رہے ہیں، یعنی جب ہم سوسائٹی میں آتے ہیں، جب ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا خلق کیسا ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ خلق نظر آئے گا بیہیویئرز اور کردار اور اعمال کے ذریعے سے. پہلا اصول ہم کو کیا مل رہا ہے اجتماع کے حوالے سے؟ انما المؤمنون اخوۃ. یہ اصول ہے، یعنی یہ کیپ ہے، کیپشن ہے، یہ ہیڈنگ ہے. ایک مسلمان معاشرے اور اجتماع کی ایک ہیڈنگ ہے. انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مؤمنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک بھائی برادرانہ رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ اصول ہے اسلامی معاشرے کا. اچھا، اب یہ جو جملہ قرآن کریم نے استعمال کیا، یعنی مومنین کے درمیان جو ریلیشن شپ ڈیفائن کی، وہ ایک بردرلی ریلیشن شپ ڈیفائن کی، اگرچہ کہ تمام مومنین
ایک ہی عمر کے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ باپ کے برابر ہوتے ہیں، کچھ اولاد کے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ مومنین ایک دوسرے کے باپ بیٹے کی طرح ہیں یا کسی اور رشتے کا نام نہیں لیا، بلکہ اخوتن کی بات کی ہے۔ تو اس کے اندر بنیادی طور سے کیا حکم ہے، یعنی کہ کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اور بھائی کے لیے جو یہ ریلیشن شپ بنتی ہے وہ 2-3 جگہوں پر اس کی ایپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ پہلی جگہ پر کیا ہوتی ہے کہ بھائی کے مفادات کا، اس کی عزت کا، اس کے آنر کا محافظ ہوتا ہے۔ یعنی ایون کہ اگر ہمارے بھائی کو، اگر ہم اپنے سگے بھائی کی بات کریں کہ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی ہمارے سامنے برے جملے اور کلمات ادا کرے اس کے لیے، تو ہم فوراً اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بھائی کہیں چلا جائے تو اس کے مال اور عزت اور آبرو اور بچوں اور زوجہ اور ان سب کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ برادرانہ تعلق، یعنی اخوتن کی جب بات کی گئی تو یعنی کہ یہ والے رویے جو تم اپنے سگے بھائی کے ساتھ، حقیقی بھائی کے ساتھ، جس کے ساتھ تمہاری ریلیشن شپ تھرو بلڈ ہے، ان کے ساتھ جب تم یہ رویے اختیار کرتے ہو تو یہی والے طریقے تمام مؤمنین میں رائج ہونے چاہیے۔ یعنی تمام مؤمنین ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کریں کہ ان کی جب سامنے ملیں تو رسپیکٹ کریں، جب ان کے پیٹھ پیچھے ہوں تو ان کی عزت و ناموس کے محافظ ہوں، ان کی آبرو کو پامال نہ کریں۔ اگر اس بات کا پتہ چلے کہ ہمارا کوئی برادر مومن مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں and so on. So this is the spirit of a Muslim society. ٹھیک، ایک مسلمان اسلامی معاشرہ جو ہے اس کا بنیادی اصول ہے انما المؤمنون اخوتن۔ ٹھیک ہے کہ بے شک، انا یعنی بے شک، جو بھی مؤمنین ہیں وہ بھائی ہیں۔ تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم ہمیشہ، اور یہ ایک جملہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح اور صلوح، یعنی اصلاح کو اگر معنی آپ کو سمجھنا ہے نا تو اس کے اپوزٹ کو یاد رکھیے گا، فساد۔ اصلاح فساد کے اپوزٹ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اصلاح کرتے رہو اپنے بھائیوں کے درمیان، کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے، نہ کوئی ایسا عمل کرنا ہے جس سے مومنین کے درمیان فساد پھیلے، فتنہ پھیلے، جس سے مومنین کے دل ایک دوسرے کے بارے میں خراب ہو، جس سے لوگوں کو مومن معاشرے میں اس بات کی ترغیب ملے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے آپس میں ٹکراؤ والی یا خلفشار والی صورتحال پیدا ہو۔ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سب سے پہلا اصول ہے اور اخلاق ہے اور خلق ہے کہ جس کو خدا بیان فرما رہا ہے ایک اسلامی اور دیندار معاشرے کے لیے۔ لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر کیا شرط ہے؟ ہم یہ کام کیوں کریں گے یا کب کر پائیں گے؟ جب ہم تقوی کی صفت جب ہم موجود، ہاں، یعنی سادی سی بات یہ ہے کہ جب ہم مومن ہوں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور مومن ہونے کے لیے تزکیے اور اخلاق اور ان سب پر محنت کیے بغیر کوئی مومن بن سکتا ہے؟ بتائیں نہیں بن، کیا جواب ہے آپ لوگوں کا اس کے بارے میں؟
نہیں، بغیر اس کو محنت کیے تقوی کے اوپر آپ مومن اپنی نہیں بن- معرفت اور تزکیے اور اخلاق اور ان صفات حسنہ پر محنت نہیں کریں گے، آپ ایمان حقیقی کے درجے کو پہنچیں گے؟ جی نہیں پہنچیں گے، of course, yes. نہیں پہنچیں گے. تو آپ جی ہاں. خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز پلٹ کے کہاں جا رہی ہے؟ اسی انڈیویجول صفات کے اوپر جا رہی ہے، انڈیویجول صفات کو پیدا کرنے پہ جا رہی ہے. تو پھر یعنی وہی بات جب جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ محنت جو مکے کی زندگی میں ہوئی تھی اسے آپ اگنور کر دیں اور باقی مدنی زندگی کے جو معاملات تھے اس کو کہہ دیں کہ یہ دین ہے، تو آپ خود اپنے لیے بہت بڑی ٹربل انوائٹ کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو اسلامی یعنی اسلام کے نام پر جو مسلمان معاشرے بنتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ اخوت نظر آتی ہے پھر آپ کو کہیں دکھتی ہے نہیں اخوت؟ نظر تو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اتنے مسلمان ہیں، سب دین کا نام لے رہے ہیں، آپ کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، آپ کی مجالس ہیں، محافل ہیں، میلاد ہیں، نعت، قصیدے، مرثیے، پھر کیوں نہیں ہے سب؟ یہ بنیادی فنڈامنٹل جو خدا ایک آپ کو اصول دے رہا ہے اسلامی معاشرے کے لیے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ہم اس فنڈامنٹل رول پہ ہی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہم صحیح؟ کیوں نہیں؟ ہم نے یہ بنیاد ہے، ہی نہیں ڈالی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے میرا سوال اصل میں کہ آپ اگر اس چیز کو اگنور کریں گے آپ نظام لائیں گے کہاں پہ؟ بنے گا کیسے وہ نظام؟ آپ اس کی زندگی پر باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے، بنے گا کیسے؟ صحیح. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جو میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا دین وہ ہے کہ ہم صرف تصویریں بناتے ہیں اور تصویروں کو بنے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا ڈریم لینڈ بن گئی. ایسے تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، تو اجتماع کا پہلا اصول کیا ہے بتائیں جی؟ اور کوئی بتائیں. بھائی چارہ. پہلا اصول یہ ہے کہ ہاں مومن ہونا. پہلا اصول یہ ہے کہ ہاں مومن اور مومنوں کا انہیں اجتماع، مومن ہونا آپ کا پرسنل میٹر ہے، وہ پہلے کی محنت. سر اسی لیے جو ہے وہ جب رسول خدا نے وہ مدینے میں جب مساوات ہاں مکے میں نہیں کیا یہ کام. یہی کہتے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور انصار مہاجرین کو آپس میں کیا تھا. تو وہ بنیاد جب تک آپ کی نہیں بنے گی آپ یہاں تک پہنچیں گے ہی نہیں. جی سر. پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے کی، انما المؤمنون اخوۃ واصلحوا بین اخویکم، اور آپس میں کیسے رہنا ہے کہ اصلاح کے ساتھ رہنا ہے، ہر قسم کے فساد کو، انتشار کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں اسلامی معاشروں میں؟ ہر ایک کس چیز کے پیچھے جاتا ہے؟ وہ اصلاح کرنے کے پیچھے جاتا ہے، فساد پھیلانے کے پیچھے جاتا ہے. سر گروہ بندیاں ہیں تو وہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ فسادی پھیلاتے ہیں نا، یہ ایسے وہ ویسے. آپس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جی سر. مسلمان اتنے عرصے سے کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ تو یہ اصول نمبر 1 ہے، یہ اصول نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یہ پہلا اصول ہے اسلامی معاشرے کا. واتقوا اللہ، اور پورا جو اسلامی سوسائٹی یا کوئی بھی چیز بنتی ہے نا، آپ غور کیجئے گا وہ 2 بنیادی صفات کے درمیان ہوتی ہے. وہ 2 بنیادی صفات کو ایمان اور تقوی الہی، ان کے درمیان ہر چیز بنتی اور پلتی اور پروان کرتی ہے. تو واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تقوی الہی اختیار کرو. یعنی جب بھی تم معاشرے میں موو کرو، جب بھی تم آپس میں ڈیل کرو، تو تمہیں ہر وقت کس سے خبردار رہنا چاہیے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی نظروں کے سامنے.
اور خدا کی نظروں کے سامنے خالی میرا بدن نہیں ہے، میری سوچ بھی ہے، میری فکر بھی ہے، میرے رجحانات بھی ہیں، میرے قلب میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی ہیں، سب خدا کی نظروں کے سامنے۔ یہ تقوی ہے کہ متقی ہو کر خدا سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے سے ڈیل کیا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بات کیا کرو۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اصلاح، اصلاح۔ خدا فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے، سخت ناپسند ہے خدا کو یہ بات کہ ہم نعوذ باللہ کسی بھی قسم کے فساد اور فتنے کا بین المسلمین یا بین المؤمنین سبب بنے۔ انتہائی غضبناک ہے یہ چیز خدا کی بارگاہ میں۔ تو اگر تم یہ کام کرو گے لعلکم ترحمون، تو تمہارے لیے پھر یہ امید بند جاتی ہے کہ پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور رحم اور رحمت کا جو بنیادی مطلب ہوتا ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، رحمت کا مطلب کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ اگرچہ کہ ہم نے بتایا تھا شروع میں، لیکن یاد ہے ابھی کسی کو رحمت کس کو کہتے ہیں؟ جی اللہ کی بلیسنگز کے اندر ہونا، اللہ کی بلیسنگز کے اندر ہونا۔ جی، اور کسی کے ذہن میں ہے رحمت کا معنی؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے مادر سے لیا ہے نا، ضروریات کا پورا ہونا۔ ٹھیک ہے، رحم سے جو شخص آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، یا جو چیز جو آپ کی ضروریات کا پورا کرنا ہے، مسائل، وہ رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، لعلکم ترحمون، کہ تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحمت آئے گی، یعنی تم کو تمہارے مسائل کا حل ملے گا، تمہاری ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوں گی، اور تمہارے دنیا آخرت کے مسائل حل ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں پھر تم کو ملیں گی۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک مسلمان معاشرہ ان چیزوں پر نہ آئے، نہ اپنے ایمان پر محنت کرے، نہ بین المؤمنین اخوت ہو، نہ اصلاح ہو، نہ تقوی الہی ہو، تو پھر رحمت آئے گی خدا کی ان کے اوپر؟ بتائیں۔ نہیں آئے گی، آف کورس نہیں سر، نہیں آئے گی۔ اور جب رحمت نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں کیا چیز نظر آئے گی سوسائٹی میں؟ فساد، انتشار، فساد، انتشار اور خود غرضی۔ کیونکہ انما المؤمنون اخوۃ کا جو لازمی نتیجہ اور تقاضا ہے وہ بے غرضی ہے۔ جس طریقے سے کہ جب رسول خدا نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم فرمایا تھا، تو کیا ہوا تھا اس وقت؟ ایک مومن کا سامان، آدھا سامان چیزوں کو تقسیم کر دیا تھا، ان کی گھریلو سامان اور یعنی کس طریقے سے پھر وہ رشتہ اخوت نبھایا گیا تھا اور سامنے آیا تھا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے جو کچھ تھا اپنا وہ سب کا سب ان کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ لیکن یہ اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ اس کا ذکر سورہ حشر میں ہے۔ یہ دو آیتیں دیکھیں، یہ للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے فقراء، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو کہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے، جائیداد سے دور کر دیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام مصیبتوں کو کیوں برداشت کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اس لیے برداشت کیا کہ وہ تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے خدا کا فضل، اس کی رضوان، اور وہ نصرت کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ٹھیک، تو مظلوم جو ہے نا اس کی بھی تعریف سمجھ لیں، مظلوم اس کو کہتے ہیں، ہر مار کھانے والا مظلوم نہیں ہوتا،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح. خدا کی نظر میں مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے اس کی بھی تعریف سمجھ لیجئے کہ جو اس وجہ سے ظلم کا شکار ہو کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو ڈھونڈتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرنے کی بنا پر مظلوم بنے، وہ ہے مظلوم خدا کی بارگاہ میں. جیسے وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ آپ نے جو وہ ڈیفینیشن ظالم اور مظلوم کی بنائی نا، کہ جس میں مرکزی کردار اپنے آپ کو بنا لیا، اس نے ہر چیز الٹ دی، تمام کا تمام پورے نظام کو ہی ختم کر دیا اس نے. جبکہ قرآن کریم ہم کو جو ظالم اور مظلوم کی ڈیفینیشن دے رہا ہے اس میں فوکس پیوٹ خدا ہے، ہم نہیں ہیں. صحیح؟ تو یہ مظلومین ہے، یہ مستضعفین ہے کہ اس وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اپنے مال اور ان سب سے محروم ہو گئے. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں خدا کی نظر میں، یہی سچے ہیں. اور والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ کہ جو گھروں میں رہ رہے تھے، والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، ان سے پہلے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور جو ان کو دیا کیا اس کے بارے میں اپنے دلوں میں وہ نہیں پاتے، خواہش نہیں پاتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے نفوس پر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے وہ اس کے بارے میں زیادہ خصوصیت رکھتے ہوں. خصوصیت کا مطلب ہے کہ زیادہ اہلیت رکھتے ہوں یا زیادہ ضرورت مند ہوں، لیکن اپنے باوجود، اس کے باوجود جو ان کے برادران ایمانی ہجرت کر کر آئے لٹ مٹ کر، ان کو فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا لیا گیا جس کے نفس کو لالچ اور ہرس اور ہوا سے، بس یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو مفلح ہیں، نجات یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں. یہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے جو انما المؤمنون اخوۃ کی قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھی ہے، کہ جہاں پر سب سے پہلے یہ ورڈ استعمال ہوا تھا اور رسول خدا نے بھی استعمال کیا تھا، بین مہاجرین و انصار. ٹھیک؟ تو انما المؤمنون اخوۃ کی مین نشانی اور کوالٹی کیا ہے؟ بے غرضی، اپنے بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، اس کے مسئلے کو اپنے مسئلے سے پہلے آگے بڑھ کر سولو کرنا. انما المؤمنون اخوۃ کی علامت ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، قرآن کریم ہر چیز کو نشانی کے طور پر اور علامت کے طور پر بیان کرتا ہے. تو جب تمہارے پاس رحمت نہیں آ رہی، تمہارے مسائل بڑھ رہے ہیں، انتشار بڑھ رہا ہے، خود غرضی بڑھ رہی ہے، تو یہ سب کا سب مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب کا سب معاملہ کیا ہے؟ کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ مسلمانوں کا جھنڈ ہے، لائک اے ہرڈ، لیکن یہاں پر اسلامی اور ایمانی اقدار کے نام پر کچھ نہیں پایا جاتا. وہ سب چیزیں یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، اور یعنی حقیقتاً یہاں پر نہ ایمان ہے نہ تقویٰ ہے. چلیے اگلی آیت میں یہ اصل اصول. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی معاشرہ جب ایمان اور اسلام کی بنا پر قائم ہوگا تو اس کا بنیادی اصول کیا ہوگا؟ بتائیں. اخوت، آپس کی مومنین کی، بھائی چارگی، مومنین کی اخوت، اور اس بنا پر
बेगर्दी باہمی رکھنا. باہمی اصلاح، خلوص کے ساتھ اس باہمی بنا اصلاح. پر باہمی اصلاح. باہمی اصلاح. ٹھیک. ٹھیک، یہ ہے ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی بنیادی قدر. یہ اب معاشرے کی بات اب ہم کر رہے ہیں، اب ہم فرد کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، اب ہم اس سے دوسرے ڈومین میں آ گئے، اجتماع. یعنی کہ جیسے جو رضوان بھائی بات کر رہے تھے نا، نظام ولایت، تو یہ ہے نظام ولایت کی پہلی سیڑھی. صحیح. کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ جی 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 یہ ہے صحیح نظام ولایت کی پہلی سیڑھی، اگر آپ اجتماع میں آ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک، اس کے بعد اب آگے کیا اخلاق بیان ہوئے، اور یہ سب اجتماعی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، انہیں خطاب جو ہو رہا ہے پلورل میں ہو رہا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. لا یسخر قوم من قوم. قوم کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ پوری آپ بگر لارجر اسکیل پر نیشن کو مراد لیں، بلکہ اس میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروپس یا کمیونٹیز بھی مراد ہو سکتی ہیں. کہ تم میں سے ایک گروپ یا ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کا مسخرہ پن یا مذاق نہ بنائے، نہ اڑائے. ٹھیک، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اور یہ بات ہم کو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارے یہاں تو بہت ہی زیادہ ہے. یہ ہمارے یہاں، جبکہ یعنی کافی نیشنز میں یہ چیزیں پھر بھی تھوڑی کنٹرول ہوئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے نا، کہ جی سر، بہت. مطلب سیکٹیرینزم کی بنیاد پر یعنی ہم جو ہیں وہ رنگ، نسل، زبان، مذہب، ہر چیز کو بنیاد بناتے ہیں گروپنگ کرنے کی، اور پھر ایک گروپ کا دوسرے گروپ کا مذاق اڑانے کی، اس کو نیچا دکھانے کی، اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنے کی. جبکہ اسی سورہ حجرات کے اندر آگے جا کے ہمارے سامنے آیت آتی ہے. کیا آیت آتی ہے؟ کہ ہم نے، یاد ہے یہ اگلی آیت ہی ہے 2 آیتوں کے بعد، یا ایھا الناس جی وہ انا خلقناکم من اس میں ذکر و انثی. اے انسانوں، ہم نے تم کو خلق کیا مذکر اور مؤنث میں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اور اس کے بعد شعوب یعنی گروہ بنائے، قبیلے بنائے، اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، آئیڈینٹیفیکیشن پاسبل ہو سکے. یعنی انسان جو ہیں وہ بکریوں کے ریوڑ جیسے نہیں ہیں، یا بھیڑوں کے گلے جیسے نہیں ہیں کہ جس میں ساری بھیڑیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، بلکہ خدا نے انسانوں کو انڈیویژول پرسنالٹیز عطا فرمائی ہیں، یونیکنیس آف پرسنالٹی دی ہے انسان کو، اور اس کی بنیاد پر انسان قبائل اور گروہ اور سوسائٹیز میں ڈیولپ ہوتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا مذاق اڑائے یا ایک دوسرے کو حقیر سمجھے، بلکہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک خدا کی بارگاہ میں تم میں زیادہ کرامت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. ٹھیک، تو یہ بات کلیئر ہے نا؟ نہ مذکر کو مؤنث پر بذات ہی فضیلت ہے، نہ مؤنث کو مذکر پر. اسی طریقے سے کہ آپ کہیں کہ میں فلاں اس کا ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں اس جگہ کا ہوں، میں اس جگہ کا ہوں، ان سب چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف کس بات کا حساب رکھنا ہے؟ اپنے تقوی کا حساب رکھنا ہے، ایمان کا. تقوی کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت کہاں سے آ رہی ہے؟ تقوی سے آ رہی ہے. اگر تم صاحب تقوی ہو، ڈیفینیٹلی تقوی ایمان پر ہی بیس کرتا ہے، کہ اگر تم صاحب تقوی ہو تو پھر اس بات کی امید کر سکتے ہو کہ تم با کرامت یعنی آنریبل ہو، ورنہ ان سب چیزوں میں کوئی آنر نہیں ہے. ٹھیک، لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے ایک
قوم دوسری قوم کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے، مضحکہ نہ اڑائے، انہیں اپنے سے نیچا نہ دیکھے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیونکہ یہ عین پاسبل ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جن کو تم اپنے سے نیچا سمجھ رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو. کس بنیاد پر بہتر ہو؟ تقوی. ایمان، تقوی اور عمل کی بنیاد پر بہتر ہو. ٹھیک؟ اور اگر تم اپنے سے بہتر لوگوں کا مذاق اڑاؤ گے تو یہ اخلاقی بھی برائی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ خدا کی نظر میں بھی یہ ایک قبیح فعل ہے، گناہ پر مبنی ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں، مسخرہ پن کریں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو. اچھا، یہاں پر عورتوں کو الگ کیوں کیا گیا؟ عام طور سے قوم میں ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ بھئی مرد عورت دونوں آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر قوم من قوم سے ظاہراً مرد مراد لیے گئے، اور نساء من نساء کو ایکسکلوسیولی الگ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ عورتیں. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ عورتوں میں اس زیادہ لیے عادت آیت کی ہوتی سر ہے. عورتیں کہیں کہ ہمارا ذکر نہیں. عورتوں میں زیادہ عادت ہوتی ہے. نہیں، اس میں جو ایک بات لگتی ہے مراد وہ یہ لگتی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں یہ پاسبلٹی نہیں بنتی ہے کہ مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اچھا، عام طور پر پاسبلٹی کب بنے گی؟ یہ پاسبلٹی کب بنے گی؟ جب ایک مسلمان معاشرے میں مکسڈ اور فری انٹریکشن ہوگا مرد اور عورتوں کے درمیان، یہ پاسبلٹی اس وقت بنے گی. سر ہے آج کا تو مکس گیدرنگ بہت ہے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح ہے. ورنہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں تو مرد عورت کا مذاق نہیں اڑاتے نارملی، بلکہ ایک دوسروں کو پسند کرتے ہیں. مذاق نہیں اڑایا جاتا ہمارے معاشرے میں. ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی تک اس نہج پر نہیں پہنچا ہے کہ اتنا زیادہ انٹریکشن ہو ان کے درمیان کہ وہ مذاق اڑانے کی پوزیشن میں آ جائیں. ہاں، لیکن وہ وہی بات ہے نا کہ اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس سیکشن آف سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. یہ کافی اس بات ڈیپینڈنٹ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ مسلمانوں کے، یعنی اگر میں یہ کہوں نا پوری دنیا کی مسلمان آبادی کے بارے میں، کہ ایٹ لیسٹ 50% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے خلق میں کافروں سے بدتر ہیں. ہاں صحیح ہے. جی سر بالکل. اگر آپ پوری دنیا کی مسلمان آبادی کو دیکھیں تو بہت بہت برا حال ہے. صحیح. یعنی تھوڑے سے لوگ آتے ہیں ایسے نظر کے جو واقعاً اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہوتے ہیں. اس بات کا انکار ممکن نہیں ہے کہ ایسے افراد بھی موجود ہیں، لیکن وہ قلیل ہیں. جی سر قلیل ہیں. اور یعنی کہ ایک چیز اور بھی بڑی عجیب سی آپ دیکھیں گے کہ یعنی اب جو ہے لوگوں نے ایک اپنی زندگی کے مختلف خانے بڑے اسمارٹلی اور اسکلفلی بنا لیے ہیں. یعنی وہ جب اپنے دفتروں میں جاتے ہیں تو ایک قسم کے انسان ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کے اگر وہ مسجد یا مجلس میں جاتے ہیں تو وہ دوسری قسم کے انسان ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی میں جاتے ہیں تو تیسری قسم کے انسان ہو جاتے ہیں. تو اب یہ والی اسکل بھی بڑی کامنلی ویزبل ہے کہ آپ ایک انسان کو کسی ایک جگہ پر دیکھ کر اس کی پوری شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ کافی چیزیں ہیں. بہرحال یہ اصول اخلاق اجتماعی، اخلاق اسلامی کے طور پر جو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مین کہ مسلمانوں کو گروپ بنا کر ایک دوسرے کی موکنگ یا استہزاء یا مضحکہ یا مسخرہ پن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے.
کہ لوگوں کے بارے میں کہ ان کے اندر یہ ہے، وہ فلاں لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، فلاں تو ایسے ہوتے ہیں، یا کبھی کسی کی شکل پہ ٹونٹ ہو رہا ہے، کسی کے مطلب بولنے چالنے کے انداز پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. اور جس طریقے سے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الگ الگ بتایا گیا کر کے، تو اس سے یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی فری مکسنگ نہیں ہوتی، کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں جائیں اور ایک دوسرے کے سامنے رہیں کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں اور اس قسم کی بات ہو. اس سے یہ تاثر ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہمارا وقت تقریباً اب ختم ہو رہا ہے. تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم اپنے نفوس کو یعنی کہ ملامت کا نشانہ مت بناؤ. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ نا یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کے بڑے مطلب اچھے باریک سوفسٹیکیٹڈ میننگ نکلتے ہیں اس میں سے. تو میں انشاءاللہ جو لمز ہے، تنابزو ہے، نبز ہے، یعنی نبز وہ ضاد والی نہیں، یہ تنابزو میں زے آ رہا ہے، نبزا لمز. تو ان کے میننگ تھوڑے سے آپ کو ذرا اچھے طریقے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو لیکن ابھی جو اس کا ایک ہم ذرا سلیس ترجمہ کریں کہ اپنے نفوس کو ملامت کا نشانہ مت بناؤ، اور نہ القاب ایک دوسرے کی طرف اچھالو اور پھینکو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا ہے فسق، فسوق والے نام ایمان کے بعد. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے پس وہ لوگ ظالم ہیں. ہمارے پاس ظالم کی ڈیفینیشن میں یہ چیز شامل ہے، بتائیں. جو دوسرے مومنین پر آنکھوں کے اشاروں سے ان کو مذاق اڑاتے ہیں، گروپ بنا کے مذاق اڑاتے ہیں، مختلف نام رکھ کے ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں، ہماری ظالم کی ڈیفینیشن میں یہ لوگ شامل ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں تو صرف جو جی خود ہماری ذات پہ جو ہماری ذات پہ ظلم کر رہا ہو. نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں قرآن میں اس بارے میں کوئی بھی، یہ میں انفر کر رہا ہوں یا ڈائریکٹ قرآن کی میننگ ہے؟ یہ قرآن کی میننگ ہے، ڈائریکٹ میننگ ہے نا کہ یہ لوگ ظالم ہیں. جو ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے اور اپنے طریقوں کی اصلاح نہ کرے وہ ظالمین ہے. اب دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے نا مجھے آ کے ہوتی ہے پرابلم کہ جب ہم بالکل ڈائریکٹلی مطلب قرآنی احکامات کے مقابلے میں ایک چیز پوری بنانا کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہاں پر پرابلم ہوتی ہے. کہ آپ اگر ظلم کے خلاف، اب ہم کہیں، اگر میں کہوں کہ آپ ظلم کے خلاف قیام کریں اور ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کریں، تو میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں؟ یہ قیام علیہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر. جی، یعنی ان عادتوں کو جو ہمارے درمیان کامنلی پائی جاتی ہیں، یہ کامنلی پائی جاتی ہیں کہ نہیں، کہ ہمیں فلاں. جی سر. یہ تنابزو بالالقاب کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اشاروں سے، کنایوں سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، گروپ بنا کر جو ہے موکنگ کرنا، یہ بہت کامن چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ظلم کے خلاف قیام کریں اور ان عادتوں کو اپنے معاشرے میں سے باہر نکالیں، کتنے لوگ، کتنے حضرات ہیں جو میری اس بات کو مانیں گے کہ یہ ظلم کے خلاف قیام؟ یہ ظلم ہم مانتے ہی نہیں ہے تو پھر قیام نہ سے کریں گے. ٹھیک، یہ ہے اصل پرابلم، یہ اصل پرابلم. صحیح ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟
تو انشاءاللہ تو اگلی دفعہ میں ان لفظوں کا بھی، کیونکہ ان لفظوں میں بڑی باریکی ہے، جو یہ ہے نا لمز اور نبذہ اور پھر القاب، اور پھر یہ کیوں کہا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ترکیب عجیب ہے کہ اپنے نفوس کو ملامت کا نشانہ مت بناؤ، اپنے نفوس کو بے عزت مت کرو. اب یہ کیا بات ہوئی، اپنے نفوس کو بے عزت مت کرو؟ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ میں اب یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اب تھوڑا سا نا اپنی طرف سے بھی اپنی محنت کو بھی ذرا سامنے لائیں. ایک ایک دو دو پیجز لکھ کے مجھے ہر ویک میں نا آپ لوگ بھیجتے رہیں کہ ہم نے یہ بات سمجھی، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا نظریہ ہماری فکر اس طریقے سے بلڈ ہو رہی ہے ہماری، کیونکہ پھر وہی بات ہوگی کہ یعنی ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط سلط سمجھ کے بیٹھ رہا ہے، اگر کسی کا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے، وہ باتیں کہ جو ہم کہہ ہی نہیں رہے یا جو ہم سمجھانا ہی نہیں چاہ رہے، وہ سب باتیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس سے ایک پرابلم ہو جائے گی. یعنی ایک پرابلم تو خود آپ کے لیے بھی ہوگی کہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچیں گے، اور پھر دوسری پرابلم یہ ہوگی، ظاہر ہے کہ آپ لوگ کسی اور سے بھی ذکر کریں گے کہ بھئی ہم فلاں جگہ ایک چیز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ہم کو یہ بتایا. اور وہ کہیں گے اچھا انہوں نے آپ کو یہ سب باتیں بتائیں، تو وہ میرے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا اب تھوڑا تھوڑا سا ان باتوں کو لکھنا شروع کریں. اس میں آپ اپنا جو سمجھتے جا رہے ہیں اس کو بھی نقل کریں، جو آپ کے سوالات اٹھتے ہیں وہ بیان کریں، اس کا ہم انشاءاللہ جواب تلاش کریں گے. کہیں پر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کرٹیسزم ہے، وہ کریں. جیسے میں نے آپ سے کہا میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، مجھے کوئی برا نہیں لگے گا، لیکن اب یہ ضروری ہے تاکہ ایک چیز کنسولیڈیٹ ہو اور ایک مضبوط اور مربوط شکل میں آپ کے نفس کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہو اس کا. ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 ماشاءاللہ. سر میں نے کام بھیجا تھا آپ کو، عمل والا مل گیا تھا؟ نہیں، آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا یا؟ نہیں میں نے آپ کو ای میل کیا تھا. اچھا، ہو سکتا ہے پھر میں دیکھ نہ پایا ہوں، میں دیکھ کے بتاتا ہوں. مجھے ایک دو صاحبان کی طرف سے ملے ہیں بس. میں نے پچھلے ویک ہی بھیجا ہے. لیکن یہ کہ آپ لوگ نا ویکلی اس طریقے سے اپنے نوٹس بنا کے بھیجتے رہیں. کس پہ بھیجے؟ واٹس ایپ پہ بھیجے؟ واٹس ایپ پہ بھیجے یا ای میل پہ؟ مجھے ای میل کر دیں، مجھے ای میل کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. یعنی ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگ یہ نہیں چاہتے نا کہ دوسرے بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، صحیح ڈائریکٹلی ای میل کر دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں ویسے واٹس ایپ پہ بھی آپ کا پرسنل، واٹس ایپ پہ بھی آپ کا پرسنل جو ہے نا وہ ہے، تو اگر واٹس ایپ بھی کر دیں تو بھی وہ انڈیویجول ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی ہو جائے گا، ہے نا. جی چلیں ٹھیک ہے، فی امان اللہ. چلے ایک اگلی دفعہ ٹائم ہو گیا، اگلی دفعہ ایک سوال پوچھیں. اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک سوال کرا. اپنی میں تو ہر چیز اپنے حساب سے دیکھتا ہوں نا، میں کہاں ہوں، میں اس کو ایک دفعہ اگلی دفعہ انشاءاللہ سے سوال چلیے کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ بلد میں اصحاب الیمین کی وہ پڑھی تھی، میمنہ. میمنہ کی. اور آپ نے جب شروع میں ہم بات کر رہے تھے ہدایت اور مغفرت کی، اس میں ایک جملہ تھا کہ جو وہ ہے مغفرت کے لیے، اور جو وہ ہے جو آپ کو مقصد چاہیے، 3 گروپ ہے نا، سابقون ہے، اور سابقون کو تو کچھ نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہیں، اور جو اصحاب یمین اور پھر اصحاب یمین ہے ان کو جو ہے ان کو پھر آپ کو وہ چاہیے، مغفرت کے لیے مغفرت چاہیے اسپیشل. ٹھیک ہے، اصحاب یمین جو ہے وہ ان کے سابقون اور مقربین کی ولایت کے نتیجے میں وہ پہنچتے ہیں اپنی منزل تک. ہاں، لیکن ان کو ایک وہ چاہیے ہوگی،
مطلب مغفرت ان کے لیے شفاعت ان کے لیے. تو اب شفاعت کے لیے جس کو ہم بہت کامن سمجھتے ہیں اس کے لیے بہت لمبی چوڑی شرط ہے نا یہ جو اب سورہ بلد میں ہم نے پڑھا ہے. شفاعت کی بنیادی شرط ایمان کا صحیح ہونا ہے اور یہ کہ انسان خلوص کے ساتھ صحیح رستے پر چلنے کی کوشش کرے. جو کمی اور خرابی رہ جاتی ہے بعض اوقات اس میں نالائقی کا بھی الاؤنس مل جاتا ہے, پھر وہ شفاعت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. لیکن جو انسان خدا کے پیغام کو اگنور کرے اور خدا اور رسول اور دین کے ساتھ گیمز پلے کرنے کی کوشش کرے, ان کو آؤٹ اسمارٹ کرنے کی کوشش کرے, اس کے لیے شفاعت کا ہونا بہت مشکل ہے. شفاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے, وہ ٹھیک ہے فیل ہو گیا, میں نالائق تھا, لیکن کوئی بہانے نہیں بناتا, جھوٹے باتیں نہیں کرتا, ٹویسٹ نہیں کرتا, ماں باپ کے سامنے جا کے شرمندہ ہو جاتا ہے, استاد کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی پھر اس کے جو پرابلمز ہیں اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس کی کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے جی. لیکن شفاعت کے اندر یہ سب حرکتیں کرنا کہ جی دین کے اصولوں کو بدل رہے ہیں, یعنی جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں نا کہ ٹھیک ہے بھائی ایک بندہ ہے, خدا ہے, وہ کہتا ہے میں نالائق ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا, میری نالائقی ہے, میرا گناہ ہے, میں خدا کی بارگاہ میں اپنے کو گناہ گار سمجھتا ہوں. اور ایک بندہ ہے جو یہ کہے کہ نہیں جی نماز کی کیا اتنی خاص اہمیت ہے, وہ 10 آپ کو چیزیں نکال کے لائیں کہ نہیں بس اصل تو وہ بات ہے کہ تم حقوق العباد ادا کر دو, حقوق اللہ تو چل, یہ سب مشکل ہے کروانا. آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو نا وہ لوگوں کے تعلقات آپ کے چھوڑے چاہیے, آپ ہاں یعنی کہ وہ پتہ چلا دین کی اقدار کو ادھر سے ادھر کر دیا, اس کے اندر ٹویسٹنگ شروع کر دی, خدا کے ساتھ گیمز پلے کرنے کی کوشش شروع کر دی, وہاں پر پھر جو ہے نا پھر مسائل درست نہیں ہے, وہاں شفاعت. کیونکہ یہاں ہمارے پاس بہت سارے لوگ کے یہی مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو نماز تو پرسنل ہے نا, اصل چیز تو ہیومن ٹو ہیومن ہے, آپ ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے, آپ اس تعلق کو ٹھیک کریں نا. اور یہ تو اللہ کے تعلق تو آپ کا انڈیویجل ہے, نماز آپ یا بالکل اسی طریقے سے کہ جناب بہت بڑی مجلس کر دی, 500 آدمیوں کی 4-6 ڈشز کر دی, یعنی گویا نعوذ باللہ جو ہے نا امام حسین کو کچھ پیش کر دیا. اب اس کے بعد اب لوگ بے نیاز ہو گئے کہ سارا سال حرام کمائیں, دھوکہ دیں, جھوٹ بولیں, کچھ بھی کریں, اب سب حلال ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ پرابلم میں ڈالتی ہیں انسان کو, جو شفاعت کو مشکل سے مشکل تر بنا دیتی ہیں. ہاں مطلب پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تو شفاعت تو باذن اللہ ہے نا, اللہ نے اذن نہیں دی تو شفاعت کیسے کریں گے, وہ تو سورہ بلد میں لکھا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ والا کام نہیں ہے. جو گناہگار مومن ہے, گناہ پرابلم نہیں ہے, لیکن مومن ہو, ایمان سلامت ہو, اور خدا کی بارگاہ میں ندامت, شرمندگی, اعتراف جرم کے ساتھ حاضر ہو کہ میں عاصی ہوں, گناہگار ہوں, مجھ پر رحم کر دیں. ٹھیک, چلیے سورہ بلد کی تو جو کرائٹیریا تھا وہ تو بہت خطرناک تھا. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو. خدا حافظ.